أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. دو شعر میں اکثر پڑھ دیتا ہوں شروع میں کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی. یہ محفل ہے آقا کی، بیٹھو ادب سے، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی. ایسی مجلسیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. بولو بھائی، اللہ بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجلس کی قدر کیجئے اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے. توجہ میں آنکھوں کی، کانوں کی، دل کی، تینوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا. اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک یہ کان اور آنکھیں اور دل، ان چیزوں کے تعلق سے بھی اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. تو بولو بھیا، کوئی ثواب نہیں اس میں، جلسہ ہو جائے پھر آرام سے. ایک صاحب نے سنا سبحان اللہ پڑھنا بہت، وہی بابا دیکھ رہے تھے بڑے کاٹ. بابا چائے بعد میں پہلے ادھر دیکھو. بابا بہت غور سے چائے کو دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا بابا کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ چائے کی طرف غور کیے تھے. بھیا ہاں، کھانا پینا ذرا چھپا کے رہے، ورنہ نظر ایسی لگتی ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے. ارے اس بات کو جانتے ہیں نا؟ نظر بڑی خراب چیز ہے. نظر حق ہے، وہ لگتی ہے. نظر لگتی ہے، سیدھی سیدھی بات. اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ چیزیں چھپانے کی ہے. عورت چھپاؤ. کیا چھپاؤ بھیا؟ ٹہلائے نہ گھومو ادھر ادھر. جہاں شادی بھی بھیج دیا 15 جوڑا کے ساتھ، ہر گھنٹے میں ایک چیز جوڑا بیچارے شادی بیاہ میں بدلتی. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ہاں، پوری مصیبت لے پورا گٹھر باندھ کے اٹیچی بھر کے لے کے جاتی ہے اور بڑی جلدی جلدی بدلنا کام ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ عورت چھپا کے رکھو. دولت نہیں سمجھ رہے؟ دولت آپ جب دولت بہت زیادہ ظاہر کرو گے، دکھاؤ گے، تو حاسد تیار ہو جائیں گے، جلنے والے تیار ہو جائیں گے، لوٹنے والے تیار ہو جائیں گے اور چھیننے والے تیار ہو جائیں گے. ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ نہ مانو تو کر کے دیکھ لو، جب ٹکے نہ معلوم تو بتائیے. دولت ظاہر کرو گے، ٹھگنے والے، جلنے والے، لوٹنے والے آپ کو جلدی. لوگ مالداروں کی تعریف نہیں کیا کرتے. کوئی کہے بھائی تمہارا پڑوسی، تمہارا بھائی بہت مالدار، کہتے ہیں مالدار میں سے بہت بےمان آدمی. ارے بولو بھیا ہے کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی شاہ کوئی
ہے، کوئی بے نوا و فقیر ہے، کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا و فقیر ہے، جسے چاہا جیسا بنا دیا، جسے چاہا جیسا بنا دیا، تیری شان جل جلالہ، جسے چاہا جیسا بنا دیا۔ بیچ میں بھوپتے کی فلانا مالدار ہم غریب، اللہ نے بہتر تقسیم نہیں فرمائی۔ کون ہو تو اللہ کی تقسیم اور بانٹ میں کہنے والے مخالفت کرنے والے، ارے کون ہو بھیا؟ کوئی تبصرہ کا پاور اللہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کتنا مناسب ہے تب دیتا ہے۔ قاسم خود جانتا ہے، بانٹنے والا جانتا ہے، تقسیم کرنے والا خوب جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اپنے حساب سے دیتا ہے۔ ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ اور بعض لوگوں کو حسد کی بیماری ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب مقدس اللہ العالی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، اور ہم بھول جاتے ہیں فوراً کو بہت بڑی بیماری ہے، یہ ہماری اپنی بیماری ہے، کوئی ادھر ادھر کرے تو پوری تقریب بھول جاتے ہیں ہماری بیماری میں واقعی چل رہا تھا، اور عمر بھی 52 سال کی ہو رہے ہیں الحمدللہ، تو بھولنا تو بھائی ویسا بڑھاپے کو مت چھوڑو۔ دارالعلوم وہ مدرسہ ہے، دارالعلوم وہ مدرسہ ہے پوری دنیا کا علمی مرکز ہے۔ کسی زمانے میں مدینہ منورہ، بغداد وغیرہ وغیرہ، پھر دہلی ہو گیا، اور اس کے بعد سب ہوتے ہوتے اس وقت دارالعلوم دیوبند پوری دنیا کا علمی مرکز ہے۔ اور بھیا ذرا موبائل جیب میں رکھ لو تو آگے بات بتا دیں۔ سب سے بڑا دشمن چھپر والا موبائل، نہ جانے کسی کے طلاقیں روزانہ صرف موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور روزانہ کتنا حرام صرف موبائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج سے رشتہ طے کر لیا، پتا چلا نکاح ہونا طے ہو گیا، تاریخ نہیں طے ہو پائی، پتا چلا 8 مہینے کے بعد نکاح ہوگا، آج ہی سے ویڈیو کالنگ شروع کر دی، روزانہ حرام روزانہ حرام، آنکھ سے دیکھنا آنکھ کی زنا کا گناہ، پتا بات کرنا بھی درست نہیں ہے، جو کمی لگے تو مفتی صاحب موجود۔ تو دارالعلوم دیوبند وہ ہے جس کی بنیاد خود تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا فضل ہے کہ میری نسبت وہی سے ہے۔ ہمارے شیخ اول حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے بخاری شریف جلد اول پڑھی، اور شیخ ثانی حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، قبر میں آرام فرما ہے، اور نہ جانے کتنی ہستیاں کیا ان کا ذکر کروں، اور حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب نور اللہ مرقدہ، جو شیر بھوپال امیر شریعت اور بلکہ امیر ہندوستان، جن کی بہادری، جن کی شیر دلی تمام علماء تسلیم کر چکے تھے، وہ شاگرد تھے، زامی ادب ہو کر بیٹھتے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تقریر کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا۔ اللہ کا فضل ہے کہ میری نسبت بھی وہی سے ہے، دارالعلوم کو میں نے منتخب کیا کہ پڑھنا چاہیے تو وہیں سے پڑھنا چاہیے۔ جگہ اور بھی تھی، باندہ سے بھی جگہ ہمارے لیے تھی کہ آج یہاں مولانا عبدالرب صاحب محکوم صاحب نے لکھا تھا خط، کہا بالکل بغیر کسی شرط کے آ جائیں والد صاحب کی وجہ سے، لیکن میں نے پسند کیا دارالعلوم دیوبند کو، تو جس کی بنیاد خود سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھی۔ صرف ترانہ کے 2 شعر کہوں گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب
तब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ, तारीख तब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ। वो सार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। वो सार कहते हैं पहाड़ों को कि वो सार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। इस ताश फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। इस ताश फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। ओ भैया रुमाली साहब इधर देखो बस, अगर न देखो तो पीछे जगह, लेकिन हमको दिखाई पीछे से पढ़ना। पूरी तवज्जो जब मैंने पहले ही आयत पढ़ी थी, आंख और कान। किसी ड्राइवर को आपने ढंग से देखा कभी? ड्राइवर बड़ा चालाक हुआ करता, रास्ता गुजर जाएगा दाएं बाएं नहीं देखेगा, अपना रास्ता देखेगा। बहुत होशियार बड़ा तंदुरुस्त ड्राइवर बहुत काबिल हो और दाएं बाएं देखने लगे, सामने न देखे तो खुद भी जाएगा और जितने सबको बराबर कर देगा। नहीं समझे आप? सब ठीक है, जरा इधर उधर नजर गई तो अब आप तो भैया बहुत पैदल हो बिल्कुल। लोग जब खतीब का खुतबा सुनने लगते हैं, उसी में बाद लोग बातें भी करते रहते हैं, पूरी खैरियत पूछ लेते हैं। तो जब अजान होने लगे खुतबे की, तो खुतबे की अजान का जवाब भी नहीं देना है। जब मुकम्मिल तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तकबीर का जवाब है, अजान के कलमात का जवाब है। लेकिन जब खुतबा के लिए अजान कही जाओ, उसका जवाब समझ लो नहीं समझो बैठो आराम से। खुतबे की अजान का जवाब खामोशी तभी से है। अल्लाह के हबीब का नाम आता है, अजान में आए अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह के हबीब पर दरूद होना चाहिए, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब ये खुतबा से पहले अजान में आए तब सब बंद हो गई, लेकिन बातें बराबर। खुतबा हो रहा, अजान भी होने लगी, बातों में मत है, और खुतबा भी होने लगा तब भी खैरियत है। तो हमारे एक साथ बड़े प्रॉब्लम है, जब जब खुतबा होता तभी वो खैरियत। एक दिन मुझसे भी पूछा तो मैंने चुपके से कोहनी लगाई कि कौन मुसल्लत होने लगा। खामोशी, अरे बोलो भी। और इतने नहीं है, हकीकुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जब खतीब खुतबा देने वाला खुतबा देने लगे तो उसके चेहरे की तरफ देखना चाहिए। कहाँ देखना चाहिए? चेहरे की तरफ देखो, इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह अपना दीदार कराएगा। जब अल्लाह खुतबा देगा, अल्लाह कुरान सुनाएगा। अल्लाह सही अदब की तौफीक अता फरमाए। तो कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। इस खास फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया में इल्मी मरकज दारुल उलूम देवबंद, जिसको उम्मुल मदारिस तमाम मदरसों की मां कहा गया है, बोलो भी है। तो हजरत की निस्बत वहीं से लगी हुई है। अल्लाह कदर की तौफीक अता फरमाए। कदर करोगे नेमत बढ़ेगी, नाकदरी करोगे नेमत। जब नाकदरी होने लगी मस्जिदों की, अल्लाह ने तौफीक छीनी, मस्जिदें बंद कर दी गई। कई साल तक लोग परेशान हैं कि हम 4 से 8 लोग मिलकर नमाज पढ़ने महरूमी अरबों नहीं ले गई। जब नेमत की नाकदरी होती है तो नेमत हाथ से दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों और कर रहा था कि कदरदानी करेंगे, शुक्र अदा करेंगे तो नेमत बढ़ेगी, और नाशुक्री से नेमत
اللہ حضرت والا کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب دامت برکاتہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور کرتے. میں خالی نہیں یہ تھوڑی ہمارے بہت اس کی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو بھیا آپ لوگ کیا سب میں دیکھو گے ادھر اب کتنی مثالیں دے گا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک ایسی ہستی تھی. بے باکی بھی ایک کمال ہوتی ہے. بے باکی بے خوف ہونا. جب آدمی کے اندر کا ایمان بڑا قوی اور مضبوط ہوتا ہے تو بے خوف اپنے آپ ہو جاتا ہے. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو بے خوف ارے بولو بھائی تب وہ خوف باقی رہتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے بزرگوں میں بہت زیادہ مشہور اور تابعی بھی تھے. تابعی انہیں کہتے جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہو وہ تابعی تھے. حجاج بن یوسف بادشاہ بڑا ظالم تھا. لوگوں کے قتل کرواتا تھا. جو اس کی تعریف نہیں کرتا گردن مروا دیتا تھا. ادھر سے گزرے کون؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. حاکم نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے بادشاہ حجاج بن یوسف کے بارے میں اور محل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت نے کہا بادشاہ بہت بڑا منحوس ہے محل اس سے زیادہ. تو کہا تم دیکھتے ہو سیڑھیوں پر لوگوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں ان کے سر بدن سے جدا ہے. جنہوں نے بادشاہ کی تعریف کی کون بادشاہ؟ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا. کہا مجھے پتا ہے اور پتا کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. جلادوں کو حکم ہوا کہ وہ اپنا کام کرے. لیکن بادشاہ نے دیکھا محل میں کب کبھی آئی لرزہ طاری ہو گیا. کہا شاہی محل میں لرزہ طاری ہونے لگا. حجاج نے کہا عباس ابھی تو صرف اتنے پر لرزہ طاری ہوا ہے کہیں کوئی بات ہو جائے کہ تو محل کے ایسی تیسی ہو جائے گی. تو اللہ والا کبھی کہ آئین جوان مرداں حق گوئی وہ بے باکی. آئین جوان مرداں حق گوئی وہ بے باکی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. اللہ کے شیروں کو اللہ ہم ایمان والوں کو مضبوط ایمان دیتے ہیں. یہ زیادہ چھوڑی گھٹا لوگ میں کیا ہوا ذرا ہلکی کر دو جتنی تھی اتنی پڑھ لے. تو بولو بھائی اندر سے ایمان جب مضبوط ہوگا نا تو لوگوں کا خوف اندر سے اپنے آپ پر نکل جائے گا. آدمی شریعت پر جم جائے گا. احکامات پر عمل کر لے گا. سنتوں پر مضبوطی کے ساتھ ارے بولو بھائی جمے گا نہیں جمے گا. اور جب اللہ کا خوف اندر نہیں ہوگا تو دنیا بھر کا خوف اپنے اوپر ہی رہے گا. یہ بات بالکل مسلم ہے. تو اللہ والے ان باتوں سے کبھی ڈرے نہیں. اللہ اپنا خوف عطا فرمائے. اب تو حال یہ ہے کہ لوگ اذانیں سنا کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے ہیں. مسجد تک جانے کی توفیق وہ سمجھتے ہیں اذان ہو رہی تھی قاری صاحب جائیں گے نماز کے لیے حافظ جی جائیں گے حاجی جی جائیں گے فلانے جائیں گے ڈھکانے جائیں گے. ارے بولو بھائی ایک جگہ اذان ہو رہی تھی اتفاق سے وہیں سے گزر ہوا تو ہم نے کہا بھائی اذان تو ہو رہی ہے. تو لوگ کہنے لگے ہاں ابھی حافظ جی حاجی صاحب ہیں ابھی وہ. تم نے کہا تم مستثنا ہو نا اس سے معاف ہوئے نماز تمہارے لیے. کہہ رہے ہم کیا بتانے لگے ہماری عادت نہیں لیکن امام صاحب وہ فلانے صاحب حاجی جی نمازی صاحب وہ ملا جی فلانے صاحب یہ لوگ ہم برابر جاتے ہیں. تو ہم نے کہا تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو کہا دعا کرو. تو ہم نے کہا کھانے کے لیے دعا کی جاتی تب کھاتے ہو کمانے کے لیے دعا کی جاتی ہے. اب نماز کے لیے دعا کرواؤ گے تب جاؤ گے. اللہ اپنا خوف عطا فرمائے. ارے بولو
मुअज्जिन अल्लाह के बारगाह से, अल्लाह के घर से बुलाया करता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। अभी तक कोई फर्क नहीं आया, चुपके बैठे रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। अरे कौन सा ईमान है जो मस्जिद तक नहीं ले जा पा रहा है? और जन्नत में कहते फला आदमी अपने आप को जिम्मेदार बन जाते हैं कि फला आदमी जन्नती, वैसे ठेका लिए बैठे हो। कैसे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो जो 5 वक्त मस्जिद की तरफ जा रहा है उसके ईमान की गवाही दे दो, और जो पैदल है तो अल्लाह सही तरह से अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, मैंने कुरान अजीम की मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, एक ईमान वालों, तुम अपने आप को पहले नंबर पर पहले अपने आप को, और दूसरे नंबर पर वअहलीकुम, अपने घर वालों को, बीवी को, बच्चों को, घर वालों को उस दोज़ख की आग से बचाओ जिसका ईंधन ही इंसान और पत्थर। नेमतें बहुत सारी हैं, औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है जिसका हमारे ऊपर हक है। औलाद की जिम्मेदारी हर किसका भैया? माँ बाप का हक है उसको दीनदार बनाए, दीनी तालीम दे और उसकी अच्छी तरबियत करे। ये जिम्मेदारी वालिदैन की होती है। सबसे पहला मदरसा तो माँ का गोद हुआ करता है। लिखा है चाहिए ये, जैसे बच्चा बोलने के लिए जबान खोले तो पहला कलमा उसकी जबान पर हो कि अल्लाह अल्लाह कहे, सुभान अल्लाह कहे। अल्लाह का नाम जबान पर जल्दी आता, चाहे जितना छोटा बच्चा, अगर वो कुछ कह लेगा तो अल्लाह का नाम बहुत आसानी के साथ। जब अल्लाह की बड़ाई पहले बोल में आएगी तो उसके अंदर कमाल पैदा होगा। रोजाना खाना पकाती थी तमाम औरतें, पहले लकड़ियों से खाना पकाया करती है, तो गैस वगैरह का इंतजाम हो गया। ये बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, बहुत इनका बचपना था, बहुत छोटे से थे। इनकी माँ रोजाना खाना पकाया करती थी। पहले छोटी छोटी लकड़ियां रखा करती थी जलाने के लिए। जब वो लकड़ियां जलने लगी तो मोटी मोटी बड़ी बड़ी लकड़ियां ऊपर से रख दिया करती। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह गौर से देखते रहे तो बहुत ज्यादा रोए, बहुत ज्यादा रोए। माँ ने पूछा, बहलोल रोने की वजह बताओ। बहुत बचपना था। अरे बोलो भाई, हजरत मुफ्ती साहब दामद बरकातहू ने बहुत जामे खिताब किया, बहुत पते की बात फरमाई कि माँ के ही उससे बच्चे के अंदर वालिए कंधार, कंधार का बादशाह, उसने सुना कि लड़का जंग से वापस आ रहा है। कंधार के बादशाह की बीवी ने कहा, दूसरी खबर का इंतजार कर लो, लड़का हमारा जंग से नहीं भागेगा। दूसरी खबर आई कि लड़का जंग से भागा नहीं, जीत के आ रहा है। तो बादशाह ने पूछा, ए मेरी बीवी जरा तू बता दे। कंधार के बादशाह ने अपनी बीवी से पूछा, ए बीवी जरा तू बता दे, तूने कैसे यकीनी तौर पर कह दिया था लड़का जंग से नहीं भागेगा? कहा, शौहर मियां समझ लेना चाहिए कि जब जब मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया, बावजू होकर पिलाया है, पहले वजू किया तब दूध पिलाया है। जो बच्चा बावजू होकर दूध पिएगा, माँ उसको दूध पिलाएगी, कभी वो पीठ फेर कर। वजू तो छोड़ दीजिए, नमाज़ें गोल है। हर काम के लिए मौका मिला करता है, इधर उधर बाजार के लिए मौका मिला करता है, लेकिन नमाज के लिए उज़्र बयान करते हैं। अल्लाह हमारी माँ बहनों को समझ अता फरमाए। बहुत ज्यादा रोने लगे। माँ ने पूछा, बहनों रोने की वजह बताओ। उन्होंने वही वजह बयान की। अम्मी जान आप लकड़ियां जलाते, पतली वाली लकड़ियां पहले रख दिया करती, जब वो जलने लगती है तो मोटी मोटी लकड़ियां रख दिया करती। तो फरमाया, अम्मी जान ने कि बहलोल, इसके बगैर तो आग नहीं जलेगी, पहले तो पतली लकड़ियों को जलाना ही पड़ेगा, मोटी लकड़ियां बाद में जलेगी, जब वो जलने लगेंगी तब।
اللہ اکبر۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے امی جان اللہ نے ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارة، اس دوزخ سے آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے، جس دوزخ کا ایندھن انسان اور وقودها الناس والحجارة، جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ تو وہاں کبھی ایسا نہ کہ پہلے بچوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، جب وہ جلنے لگے تو بڑوں کو ڈالا جائے، اس خوف سے رو رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہولہار درخت کے چکنے پر جو پیڑ اچھا ہونے والا ہوگا تو شروع سے جب وہ چھوٹا ہوگا تبھی سے اس کی پتیاں چکنی ہونے لگیں گی، اور جس کی پتیاں اور رہی بیکار ہو جائے تو سمجھ جاؤ پیڑوں داندار ٹیڑھے بیڑھا کانے چونا رہے گا۔ ہونے والے درخت کی پتیاں بھی چکنی ہوتی ہیں، تنا مضبوط ہوگا، بہترین پھل ہوگا، پھل خوبصورت ہوگا، ساری باتیں۔ تو یہ بنیاد سے ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتا بھیا؟ بنیاد سے ہوتا ہے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بہت زیادہ روئے اللہ نے اتنا بڑا ولی بنایا، ایسا بڑا ولی بنایا، مجھے واقعہ یاد آیا، اتنا بڑا ولی بنایا۔ بادشاہ ہارون الرشید کے محل کے نیچے آئے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک سوتا کا ڈنڈا تھا، اسے ایک نشان بنایا اور یہ کہا میں جنت بیچ رہا ہوں۔ جنت بنایا کیا بھیا؟ اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بولو بھائی، اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے۔ دیکھنے میں کوئی کیسا لگے لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو اللہ کی ولی ہوتے اور دیکھ لو سمجھیں گے یار تو وہ سیدھے سادھے نہیں ہوتے لیکن ہوتے ولی ہے۔ ایک سوٹا سے اپنے نشان بنایا زمین کے اوپر اور اس کے بعد آواز لگائی میں جنت بیچ رہا ہوں جنت۔ یہ آواز اندر تک چلی گئی۔ بادشاہ نے اپنے خادم کو بھیجا جلدی جاؤ دیکھو کون ہے جو آواز لگا رہا ہے۔ جب خادم آیا نوکر آیا، اس نے دیکھا کہاں وہ بہلول حضرت بہلول آئے ہیں، وہ کہہ رہے میں جنت بیچ رہا ہوں اور زمین کے اوپر سوٹا سے نشان ہی بنا جیسے بچے کھیلا کرتے ہیں عام طور پر نشان بنا کہ یہ ہمارا گھر وہ تمہارا گھر کرتے کرتے وہ بنانے تو اپنے دائرہ بنانے تو کوئی ٹیڑھا بنا کوئی جیسا کیسا کہہ رہے وہ بہلول آئے ہوئے، انہوں نے زمین پر نشان بنایا، گھیرا بنایا، کہہ رہے میں جنت بیچ رہا ہوں۔ تو کہہ رہے وہ ایسے کہا کرتے ہیں، وہ ہر بات عجیب کرتے ہیں۔ بادشاہ نے توجہ نہیں کی، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ابھی بیٹھے ہوئے، یہ آواز محل کے اندر اور اندر تک گئی۔ بادشاہ کی بیوی زبیدہ نے اپنی نوکرانی کو بھیجا، کہے نوکرانی خادمہ تو جا کے دیکھ لے آواز کیسی ہے، کہاں سے آ رہی، کون ہے آواز لگا رہا۔ بادشاہ کی بیوی زبیدہ کے بھیجنے پر نوکرانی آئی، نوکرانی نے دیکھا بڑے میاں بیٹھے سوٹا سے زمین پر نشان بنا کے کہتے میں جنت بیچ رہا ہوں۔ نوکرانی نے پھر واپس اطلاع کیا، بتایا کس کو؟ زبیدہ کو جو بادشاہ کی بیوی تھی، بہت سمجھدار تھی۔ کہا جاؤ بہلول سے بتا دو میں خریدار ہوں، اپنی قیمت ذرا بتا دیں بیچنے کی۔ نوکرانی آئی، کہا بادشاہ کی بیوی زبیدہ خریدنے کی بات کر رہی ہے، آپ قیمت بتا دو۔ انہوں نے چند ٹکے کی بات کی، روپیہ پیسہ کوئی خاص کچھ نہیں، نہ سونا نہ چاندی کوئی بات نہیں، چند ٹکے کی بات کی۔ کہاں قیمت معلوم کر کے آؤ، چند ٹکے کی بات آئی۔ بادشاہ کی بیوی زبیدہ نے وہ ٹکے بھیجوائے، کہا جاؤ بتا دو بادشاہ کی بیوی زبیدہ خریدار ہے، یہ سودا ہو گیا۔ رات میں بادشاہ نے خواب میں دیکھا بیوی جنت میں، اس جنت میں جو بہلول سے خرید رکھی۔ بیوی سے کہا کہ ہم بھی جنت چلے جائیں، فرشتوں نے کہا باہر ہی رہیے، کہا بیوی ہماری، کہا بیوی نہ بیوہ، یہ جنت تو بیوی کی خریدی ہوئی ہے، یہ جنت تو بیوی کی خریدی، آپ اس میں نہیں جاؤ گے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے بادشاہ جگ گیا تو بادشاہ نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، کہا اے بہلول تم جتنی قیمت مانگو میں سب دینے کو تیار ہوں، تم میرے ہاتھ بھی جنت کا سودا کر لو۔ کہا جاؤ اپنا کام کرو، بہت آؤ۔ ہمارے تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ جنت سامنے کر دی جائے، دوزخ سامنے کر دی جائے، نعمتیں سامنے کر دی جائیں، حوریں سامنے کر دی جائیں۔ ارے توبہ، نہیں سمجھ رہا
किसी से बता दिया जाए कि तुमको 10 मंजिला मकान बना के दिया जाएगा, सऊदीया जाओ 18 साल बाद आओ, खाली ऐसे झाड़ू पोछा सफाई करो, 18 साल बाद आओ 10 मंजिला मकान मिलेगा, तो कहेंगे भैया 2 साल और बाद चाहे 20 साल लग जाए लेकिन इतना हो जाए। अल्लाह, अरे बोलो भाई, अल्लाह समझ अता फरमाए। कहा बादशाह ने फरमाया, बादशाह से हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब बादशाह ने बुलवा भेजा, कहा ए बहलोल जितनी कीमत मांगो मैं सब देने को तैयार, मेरे हाथ जन्नत का सौदा कर लो। कहा जाओ अपना काम करो, जब देख लिया रात में कब, अब हम तुम्हारे हाथ जन्नत होना। शेर याद आया कि देखी हुई फिरदौस का सौदा नहीं करता। अब्दुल मतीन साहब का शायर आदमी भैया कि देखी हुई फिरदौस का सौदा नहीं करता, देखी हुई फिरदौस का सौदा नहीं करता, दीवाना मोहम्मद का समझदार बहुत है, दीवाना मोहम्मद का समझदार बहुत है। दीवाने को दीवाना समझ बूझ के कहना, दीवाने को दीवाना समझ बूझ के कहना, दीवाना समझ बूझ के दीवाना हुआ है, दीवाना समझ बूझ के दीवाना हुआ है। तो जब तरबियत हुई, जब यहां तक नौबत आई, तो उन्होंने जो कहा तो अल्लाह ने उनकी लाज रखी। और शेर याद है कि क्या काम है शमशीर का ए हजरत करनार, क्या काम है शमशीर का ए हजरत करनार, दुश्मन के लिए आपकी ललकार बहुत है, दुश्मन के लिए आपकी ललकार बहुत है। लायके सब एहतराम हजरात उलमाए इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम व बानियान जलसा। कुरान अज़ीम के जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह ने नेमतें बहुत ज्यादा दी हैं, औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है, उसका हमारे ऊपर हक है, औलाद का भी हमारे ऊपर हक है। नेमतें तो बहुत हैं, बेशुमार है, औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है जिसका हमारे ऊपर हक है और इसके बारे में पूछा जाएगा। अब कोई कहे बहुत बड़ा ये बना दे तो वो बना दे, डिग्री वाला इंजीनियर फलाना ढकाना सब बना दे तो बहुत सुकून में रहेंगे। नहीं, बेइल्म नतवा खुदारा शनाख्त, कि बगैर इल्म के जब अल्लाह को नहीं पहचाना जा सकता तो माँ बाप के हुकूक को कैसे पहचानेगा। कि बेइल्म नतवा खुदारा शनाख्त, बगैर इल्म के अल्लाह को पहचाना नहीं जा सकता। जब अल्लाह को नहीं पहचानेगा, इधर उधर की बातें नहीं मतलब तो माँ बाप के हुकूक कहां से जानेगा? पढ़ने वाला जानेगा। अरे कौन जानेगा भैया? पढ़ने वाला जानेगा। माँ बाप के हुकूक क्या? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कोई माँ बाप को मोहब्बत बड़ी नजरों से एक बार देखिए, 1 हज का सवाब पा जाए। कितना सवाब भैया? 1 हज का सवाब पा जाए। माँ बाप की खिदमत पर सवाब मिला करता, जियारत पर सवाब मिला करता, उनके साथ खिदमत पर सवाब मिला करता। कितनी बड़ी हवा। माँ बाप का हक है, सवाब तो जानने वाला करेगा ना, और बगैर जाने तब तो डाल देगा कि वहां डाल दो, अब तो वो घर चला है ना, कहीं कहीं कि वहां डाल दो, इतने रुपए महीने तुमको मिलते रहेंगे, तुमको इतने मिलेंगे, तो लोग डाल देते हैं, बूढ़े बाप को ही डाल देते हैं। मैंने सुना है, देखा तो नहीं है कि वो कोई जगह होती है जहां डाल देते हैं, कहते भैया 10,000 रुपया 15,000 रुपया महीना तुम लेना और अब इनकी अब देखभाल आप करिएगा। उन्होंने छुट्टी ले ली। क्या ले ली? छुट्टी ले ली। इन्हें पता नहीं है कि दुनिया में माँ बाप एक चांद सूरज है, हर चीज का बदल मौजूद है। मकान चला जाए दूसरा मिलेगा, बीवी खत्म हो जाए दूसरी मिलेगी, दोस्त छूटे दूसरा मिलेगा। कुर्बान जाओ समय रिसालत के परवानों कि अगर माँ बाप खत्म हो गए, इनका बदल दुनिया में मौजूद, बात खत्म हो गई।
کوئی بہت بڑا ولی دعا کر دے اس کی وہ بہت زیادہ مستجاب دعوت و دعا اس کی سنی جاتی ہے، مقبول ہوتی ہے، ہمارے تمہارے حق میں قبول ہو جائے کوئی ضروری نہیں۔ سب سے بڑی جس کی دعا مانی جاتی ہے قبول ہوتی ہے وہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہے۔ ادھر دعا مانگی فوراً اللہ تک پہنچ گئی، بد دعا کر دی۔ ماں باپ کی بد دعا کے لیے آسمانوں کے دروازے رکاوٹ نہیں بنتے، سیدھے اللہ تک ان کی بد دعا بھی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد، اللہ کی رضا مندی میں، ماں باپ کی رضا مندی میں اللہ راضی اور ماں باپ کی ناراضگی میں بے شک اللہ راضی۔ اور کیوں ناراض ہے؟ ایک بات ذرا میں بہت صاف طور پہ کہوں، نوجوانوں تم ذرا غور سے سننا، تم یہ سمجھتے ہو کہ بالکل اتنے بڑے تھے ہم سیدھے بھوپال سے کرنٹ پہ چلے آئے، ایسا نہیں۔ ماں باپ کھاتے نہیں کھلایا کرتے، غریب آدمی ایک جوڑے پر 2 بار عید کر لیا کرتا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بچوں کے لیے کپڑا بنوائے گا چاہے ادھار لانا پڑے، قرض لانا پڑے، کچھ بیچنا پڑ جائے، مزدوری کرنی پڑ جائے، ارے بولو بھیا ہے کہ غریب آدمی دوسرے کے دسترخوان پہ جائے، کاجو ملے، بادام مل جائے، اخروٹ مل جائے، سیب ملے، انار مل جائے، بہترین چیزیں مل جائے اور تلا ہوا مرغا والا مل جائے جس کو ایسے تیل میں تلتے، کیا کہنا بھیا؟ اب جانو سمجھو، خدا سمجھو۔ اب یہ جو مہمان گیا ہوا سوچے گا ہم تو 15 دن کا گوشت نہیں لا پاتے، سالوں سال کاجو بادام نہیں لا پاتے، کاجو بادام آسان ہے، 700-800 روپیہ کلو ملتا، ہر کوئی بھی تو نہیں پائے گا۔ اب غریب آدمی سوچتا ہم ایک دن کی مزدوری میں 300-400 روپیہ پایا کرتے، بچوں کو جو ہی کھلایا کرتے، کام نہیں پورا چل پایا کرتا، اب ہم کاجو بادام کہاں سے لائیں گے؟ بیٹھ تو گیا دسترخوان پر اس میزبان کے یہاں۔ اب یہ میزبان سے کہتا نا مہمان، گھر والے سے کہے گا بھیا بار بار سوچے گا، بیٹھا ہے نہیں کھا رہا ہے تو پوچھے گا کیوں نہیں کھا رہا بھائی صاحب، بسم اللہ، تو یہ بولے گا کہ بھائی صاحب اندر اندر بیچنے بول نہیں پا رہا ہے۔ صاحب خانہ بار بار کہتا ہے، میزبان کہتا ہے بھائی صاحب آپ ہی کے لیے سارا ناشتہ لگا ہوا، تو یہ مہمان بولتا بھائی صاحب، بہت دیر تک سوچتا رہے گا، ادھر ادھر دیکھتا رہے گا اندر باہر سوچ کر کے، تو کہا بھائی صاحب اب سوچ کیا رہا ہے؟ یہ سوچ رہا ہے اپنے گھر کی بات کو کہ بچوں کے لیے تو ہم کر نہیں پائے، ہم اس کو کیسے کھا لیں، بچوں کی ہماری مصیبت ہو جائے گی۔ یہ بچوں کے لیے بے چین ہے، بار بار کاجو بادام کو دیکھ رہا ہے لالچ کی نظر سے، لیکن وہ لقمہ حلق سے نیچے اترنے کو تیار، وہ صحیح غلط، وہ مٹھائی کا لقمہ کاجو اور بادام جیسی قیمتی چیز بھی حلق کے نیچے اترنے کو تیار نہیں، بار بار دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھے گا پھر سوچے گا، پھر دیکھے گا پھر سوچے گا۔ میزبان پوچھے گا بات تو بتا دو، کوئی بے چینی ہے، بے قراری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی الجھن ہے، کیا بات ہے؟ تو یہ کہے گا بھائی صاحب ابھی جی نہیں چاہتا، کچھ طبیعت عجیب سی لگتی ہے، اگر آپ کی اجازت دو تو تھوڑا سا پڑیا میں رکھ لیں، بعد میں کھا لیں گے۔ قربان جاؤ کہ اللہ نے وہ محبت قائم کی ہے کہ خود نہیں کھا پا رہا ہے بچوں کی محبت میں، اور جب تم بڑے ہو گئے، پیروں پہ آئے، کمانے لگے تو ماں باپ کو بوجھ سمجھ بیٹھے۔ ایک آدمی کا باقی بیماری میں 50,000 لگنے کو ڈاکٹر نے بتایا، 50,000 لگیں گے تب بیماری دور ہو پائے گی۔ میں نے کہا کون سی؟ کہا پتے میں پتھری آئی ہے، بغیر پتا کاٹے نکالے ہوئے ٹھیک نہیں ہوگا، ڈاکٹروں نے پورا خرچہ 50,000 بتا دیا۔ تو میں نے کہا تو کر لو نا، تو کہا کیوں کر لیں، 50,000 اگر ہم بیماری لینا گئے گے تو سمجھو ہمارا پیسہ بیکار گیا، کسی کام میں لگا دیں۔ میں نے کہا پاگل کہیں کا، بیماری میں تمہارا پھل تو لگا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، میں اس بات کو تو نہیں، ایک قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے ارشاد فرمایا جو ایک نیکی کر کے لاوے گا 10 گنا بڑھا کے عطا کروں گا۔ ماں باپ کی بیماری پر خرچ کرنا صدقہ ہے، ان کو کھلانا صدقہ ہے، خدمت کرنا صدقہ ہے، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بے پناہ بدلہ اللہ دے گا۔
अपना पैसा लाएगा न मानना कि हमारा पैसा बेकार हो गया, जेब से गिर गया, नहीं, तुम्हारा पैसा वसूल हो गया, काम में आया। अरे बोलो भैया, ये पैसा काम में आया। माँ बाप ने नहीं खाया, बराबर खिलाते रहे, मादा पर करवटें बदलती रही। ठंडा के मौसम में बच्चे पेशाब कर दिया करते, 2-2, 3-3, 4-4 बार पेशाब कर दिया करते। माँ एक बार भी गुस्सा नहीं हुई, हर बार उसने सूखे कपड़े में लपेटा, फिर सीने से लगाया, फिर थोड़ी देर के बाद वही किया, फिर उसने सूखे कपड़े में किया। रात में 4, 6, 5 बार बच्चे ऐसा करते हैं, रात रात रोते हैं। माँ ने उस रोने की वजह से नींद की कुर्बानी दी है, आराम को इधर उधर कर दिया है। आराम छीना है, छीन जाए, नींद जाए तो जाए, नींद की कुर्बानी हो तो सब कुछ है, लेकिन हर बार खुशी के साथ और मोहब्बत के साथ सीने से लगाया कभी गुस्सा। बाल बच्चे आधी रात तक रोते ही रहते हैं, लेकिन मां ने कभी गुस्से से डांटा नहीं है, हर बार सीने से लगाया। तो वक्त इतने था, अगर बाप एक बार कोई चीज पूछ ले जवाब देंगे, दोबारा पूछे आवाज तेज कर लेंगे, दोबारा पूछे गुस्सा हो जाया करते हैं। अरे इनकी आदत है बार बार पूछने की, तुमको नहीं याद अपनी बात। एक ही चीज को बार बार पूछते रहे, अब जानिए कि बताएं कि ये बड़ी वाली लाइट है, दोबारा पूछा ये क्या चीज, ये लाइट है, दोबारा पूछा ये क्या चीज है। एक ही चीज को 10 बार पूछा, कभी माँ बाप नाराज। अब वो 2 ही 3 बार पूछ बार फूले फूले घूम रहे, बहुत जोर जोर से बोलने लगे। नहीं, अल्लाह ने मना किया है। किसने? अल्लाह ने मना किया। उनको उफ न कहो, वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, माँ बाप को उफ न कहो और उनको झड़को तक ना, ये अल्लाह ने मना कर रहा है। अरे बोलो भैया, बात लंबी नहीं करना चाहता किसान के साथ कि अगर तुम चाहते हो कि तुमको बेहतर दुआ मिल जाए तो तुम्हारे वली तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं, इनकी न बद्दुआ रद्द होती है न दुआ रद्द होती है। अच्छा, दुआ मिलती कैसी है? बात जरा 2 मिनट में जल्दी जल्दी कह दूं। दुआ कौन सी? दुआ कहते किसको भैया? एक आदमी लेके डंडा खड़ा हो जाए किसी के पास, भैया दुआ करो, तो कहे ठीक है जाओ, अल्लाह तुमको दुआ लगेगी। जबरदस्ती सवाल नहीं, दुआ कहलाई नहीं जाती है। एक बात याद रखिएगा, दुआ कहलाई नहीं जाती, दुआ तो दिल से ली जाती है। दिल जबान दुआ नहीं देता, जबान दुआ नहीं देती, दुआ तो दिल देता है, जबान अदा कर देती है बात को। जबान का ज्यादा एतबार नहीं कहे। एक आदमी ईशा की नमाज के लिए आया, जब नियत बांधी, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज पढ़ लूंगा कासर वास्ते अल्लाह ताला के, इस ईमान के पीछे मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। अब नियत बांधी, फौरन पढ़ दिया भया, मैंने असर की नियत बांधी, नमाज तो ईशा पढ़ने आया था, ईशा का नाम ही जबान पर नहीं आया। कोई फर्क नहीं, न सजदे सहू है, न कोई कराहत है, नमाज में सवाब घटा, कोई बात नहीं। जिस नियत को लेकर घर से चले, नमाज वही अदा हुई। जबान पर असर जोहर का नाम आया, इससे कोई नमाज में पढ़ा था? चाहे अकेले की नमाज हो, चाहे इमाम के पीछे हो, पता ये चला कि जिसका दिल फैसला करे, असल तो फैसला दिल का होता है तो भैया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस। अमाल का दारोमदार तो दुआ कहलाई नहीं जाती, बल्कि जब माँ बाप की खिदमत करोगे, बाप से कपड़ा उतरवाया, गंदे हो गए कपड़ा उतरवाया, कहने लगे अबू जान आपके कपड़े मैं धुलूंगा, प्रेस मैं करूंगा, पानी भर के रख दिया, नहलाया, पीठ में साबुन लगाया, मैल को साफ किया, फिर तौलिया दे दिया, बाल सूखने लगे, सर में तेल डाल दिया, बाप बाहर से आया, फौरन से पैर को दबाने लगे। क्या करेगा बाप भैया? हर मोड़ पर दुआ देगा। ये दुआ लगती है ईमान वालों। 1 मिनट पैर को लंबा रखेगा, 1-2 मिनट के बाद पैर को बाप समेट लेगा। पता नहीं आपको, 1-2 किलो का सामान जब थैला में कोई औरत लेके चलती है तो थकने लगती है, लेकिन मोहब्बत का जरा आनंद देखो, बच्चे का वजन 10 किलो हो जाए और जरा उसको 200 कदम जाना तो गोद में लेके चलती है। मोहब्बत की वजह से उस बोझ को लेकर चली और थकी नहीं। अरे बोलो भैया है क्यों?
اور تم ذرا سی بات میں تھکے تو پتا چلا ماں باپ تم سے خدمت نہیں لیں گے، ذرا تم نے کیا زیادہ خوش ہو گئے، فوراً انہوں نے حق کو ادا کر دیا۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ماں کے پیر دبائے، پنڈلیاں دبائیں، تلوے میں تیل لگایا، پنجوں کو دبایا، مالش کر دیا، کرنا چاہیے۔ ارے ہم تم کون ہوتے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی موجودگی میں جہاں سے سورج نکلتا تھا، جہاں جا کے غروب ہوتا تھا، اتنا بڑا عالم پورے زمین پر نہیں تھا ان کے زمانے میں، کیونکہ ہمارے امام صاحب 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں انتقال کر گئے۔ 150 ہجری میں امام شافعی کی پیدائش ہے، اتنے بڑے عالم ماں کے پیر دباتے دباتے چلنا چومنے لگے۔ میں نے کہا شافعی پیر کھیلیا کیا کر رہے ہو؟ دنیا تمہاری تقلید کر کے تم کو امام و رہبر و پیشوا مانتی ہے۔ امام شافعی بول اٹھے، امی جان میں آپ کے پیروں کو نہیں چومتا ہوں، دونوں جہان کے سردار تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے تحت رجلیہا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، میں اپنی جنت کو چن رہا ہوں۔ پتا چلا ماں کی پنڈلیاں دبائی جائیں، پنجے دبائے جائیں، سر میں تیل ڈالا جائے، ماں کی کپڑے دھلے جائیں، پریس کیے جائیں۔ میں تو یہ کرتا تھا بھائی، کہیں سنی بات نہیں۔ میں نے اپنی بیویوں سے کہہ رکھا تھا، اللہ نے 2 بیویاں عطا فرمائی، ایک کا انتقال 1.5 سال پہلے کا، کوئی بچے لگے 10 سال تک تو جبرن وہ بیوی کرا لائے، گھر بھر کے لوگوں نے ہم پر دباؤ ڈال کر کروایا، ہم تو راضی نہیں تھے، بہت سال تک ٹالتے رہے، تو جبرن سب نے مل کر بیوی نے خود ہی طے کر لیا، کروایا۔ خیر ان سے الحمدللہ 7 بچیاں، 2 عالمہ ہو گئے، پھر ایک لڑکا بھی اللہ نے دیا، خیر وہ سلسلہ۔ تو میں تو ہمیشہ کہتا تھا اپنی بیویوں سے کہ امی کا ایک کپڑا اتار کے رکھ لینا جس کو دھلنا نہیں، وہ ہم جب آئیں گے سفر سے ہم ہی دھلیں گے۔ اور سفر کرتے مجھے تقریر 31 سال تقریباً ہوئے جا رہے ہیں، میں کہہ دیتا میں دھلوں گا کپڑا، یہ بات مشہور تھی۔ والد صاحب کا یہ کپڑا بغیر دھلا رہتا، اس کو میں ہی دھلتا اپنے ہاتھ سے پریس کر کے تب۔ باہر سے کوئی چیز لایا فوراً ماں کے ہاتھ میں، چاہے مٹھائی ہو چاہے پھل ہو۔ ماں باپ نے جب پہلے نہیں کھایا تو اب کھا لیں گے، تم بتاؤ ذرا، جب پہلے نہیں کھایا تو اب کھا لیں گے، نہیں کھائیں گے۔ ماں کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، پھل کی تھیلی دے دی، ماں نے اسے لے لیا اور تھوڑا سا توڑ کے کھایا، پھر ہماری عورتوں کو بچوں کو بانٹ دیا۔ صرف وہ ہاتھ میں پانے کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں اور پھر تمہارے ہی بچوں کو واپس کرتے، تو دینے کون سی پریشانی؟ ارے بولو بھائی، دل خوش ہو گیا، دل جیت لیا، اور وہ ماں کہتی تھی لیکن ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، مٹھائی لاتا پھل لاتا وہ ہمارے ہی ہاتھ میں رکھا، اور کھایا کچھ نہیں۔ ارے وہ تو کھاتے ہیں، نہیں کھائیں گے، تھوڑا چکھا پھر بانٹ دیا۔ آپ بہت ہو گئے، اما تم بھی کھا لو، لیکن وہ پہلے بچوں کو چھوڑ کر میں کیسے، پہلے نہیں کھایا تو اب کھایا، تو آپ کو ہاتھ میں دینے کون سی پریشانی تھی؟ اللہ صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بولو بھائی، باپ کی خدمت کرو گے، باپ بھوکا رہ لے گا لیکن تم کو بھوکا، اولاد چاہے جوان ہو جائے۔ والد صاحب میرے بارے میں جانتے تھے، ہماری عورتوں سے کہتے تھے ان کو سمجھا دو، بڑے ویسے ہیں یہ جلدی سفر میں، ہماری عادت اب بھی نہیں، سفر میں ہوٹل میں کھانے پینے کی عادت اب بھی نہیں، میں بہت ویسا آدمی ہوتا دیہاتی رہتا، میری عادت ہے نہیں۔ تو والد صاحب جب ہم سفر کے لیے تیار ہوتے تھے تو کہہ دیتے تھے، اور فون پر بھی کہہ دیتے تھے کہ سنو شبلی میاں، تم ہوٹل پہ کوئی چیز کھا لینا، فلاں ڈھنگ کا چیز کھا لینا، اور اتنے کھانے کا پیسہ کے مجھ سے لے لینا۔ اور اللہ نے مجھے توفیق دی، 30-32 ہزار زکات میں خود ہی نکالتا ہوں، میں خود اپنی 30-32 ہزار زکات نکالتا ہوں۔ اس کے باوجود وہ کہتے تھے راستے میں ہوٹل پہ دکان پہ کھا لینا اور وہ پیسہ مجھ سے آ کے لینا۔ اللہ، ماں باپ نہیں کھاتے ہیں، جب تک ان کی ایک سانس ہے تب تک وہ بچوں پہ قربان۔ تو دعا کس سے لینی چاہیے؟ زبان سے نہیں، دعا تو دل دیتا ہے۔ شعر میں پڑھا کرتا ہوں کہ تہ دل سے جو نہ نکلے، تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے، تہ دل سے جو نہ نکلے، تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے، جو
صدا نہیں ہے جو نہ آسمان ہلا دے۔ تو یاد کرو شمع رسالت کے پروانوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، ماں باپ کی خدمت ضرور۔ کب ایسا ہوگا؟ جب دین کی تعلیم دیں گے۔ ادھر ادھر کی تعلیمات لوگ بہت دیا کرتے، پہلے دین ہے اس کے بعد یہ ہے۔ اس بات کی دلالت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی کتاب ہو، وکالت کی کتاب، ڈاکٹری کی کتاب، چاہے انجینئرنگ کوئی بھی کتاب ہو، وہ ساری کتابوں کا بوجھ پیٹ کے اوپر آ جائے گا۔ تھیلے میں بھرا ہوا ہے، وہ بڑا سا ہوتا کیا کہتے ہیں بیگ، بیگ میں بھرا ہوا، پیٹ کے نیچے کتابوں کا بوجھ، ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا بھی، پیٹ کے پیچھے کتابوں کا بوجھ ہوا کرتا ہے۔ یا اللہ، یہ بھی ایک بھول۔ 12:30 بجے 5 منٹ کا میں انشاءاللہ 5-7 منٹ کی بات بند کر دیتا ہوں، وہ تو میں نے دھیان ہی نہیں کیا، پہلے بتایا تھا بڑھاپا آ رہا تو اتنا نہیں یاد رہتا۔ اللہ خدا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو کیا کر رہا تھا بھائی؟ کتابوں کا بوجھ، چاہے وہ 5,000 کی ہو چاہے 15,000 کی کتاب ہو، بوجھ، ارے پیچھے والے بولو نا، بہت پیٹ پڑنا پیچھے آگے، اب سمجھ تو سمجھو ورنہ پھر اللہ۔ چاہے ان بچے میں پوری کتابیں 25,000 جو کبھی وہ کتابیں پیٹ کے پیچھے ہی رہیں گی، آگے نہیں آ سکتی۔ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ سارا پڑھا ہوا پیچھے رہ جائے گا، اکیلے پیدل آگے گئے۔ قرآن مجید کہاں جائے گا؟ ایسے اللہ سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ قرآن مجید سینے پہ لگ کر جائے گا، آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے چلنے والا، احادیث آگے آگے چلنے والا پیچھے پیچھے، پلسرات پر قرآن آگے آگے، قبر میں جاؤ گا نور آگے آگے، پلسرات پر نور آگے آگے، میدان محشر میں آگے آگے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزانہ پڑھ لیا کرے سورہ قرآن مجید میں ایسے جس کو سورہ ملک کہتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی آدمی اس سورے کو روزانہ سوتے وقت پڑھ لیا کرے، آقا فرماتے ہیں اگر اسی رات مرا تو یہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ سورہ قیامت کے میدان میں اللہ سے کہے گی پروردگار یا تو پڑھنے والے کو بخش دیجیے یا مجھے اپنے کلام سے، تو اللہ کلام سے باہر کہاں کرے گا؟ اللہ کا کلام تو مسلم ہے، پڑھنے والا بخشا جائے گا۔ قرآن مجید میں بدل ایک آدمی تھا بڑا انپڑھ آدمی، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، قرآن سے بڑی محبت۔ اللہ ہم ایمان والوں کو قرآن سے بھی محبت عطا فرمائے۔ ابھی تو ایسا کہتے ہیں کتاب میں قرآن شریف نہیں، دلی محبت۔ کون سی محبت ہوئی؟ دلی محبت عطا فرما دے۔ دلی محبت جب ہوگی تو آدمی قرآن کو بڑی عظمت کے ساتھ لے گا، چھوئے گا، چومے گا، سینے سے لگائے گا۔ دلی محبت اس کی ہر بات ماننے کو تیار رہے گا۔ تو ایک بہت بوڑھے آدمی جو بیچارے پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے، ایک ولی کا گزر ہوا، ان بوڑھے صاحب کا انتقال ہو گیا، راستے میں قبر پڑی، ان اللہ کے ولی کا گزر گھر سے ہوا، دیکھا قبر سے بہت زیادہ خوشبو محسوس ہوئی۔ انہوں نے جب قبر سے خوشبو محسوس کیا تو سیدھے ان صاحب کے گھر گئے، جن کی قبر تھی وہ اللہ کے ولی سیدھے گھر گئے۔ اللہ کے ولی ایسے رہا کرتے تھے، نیکوں کی تلاش کہا کرتی، ارے بولو میرا، ان کو نیکوں کی تلاش کہا کرتی تھی۔ لوگ تو ہفتوں کا سفر کرتے تھے اللہ والوں کی ملاقات کے لیے، اور ہم تم اتنے گئے گزرے کہ تھوڑی دور بھی نہیں جا پاتے، حرج نہیں کر پاتے۔ ارے بولو بھیا، حرج نہیں کر پاتے۔ اللہ کے ولیوں کے زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ علماء ربانیین کا دیکھنا بھی ثواب اور خدمت کرنا بھی ثواب، ان کے پاس جانا بھی، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر ادھر پتہ چلا کون ہے تو پوری بھیڑ لے کے چلے جائیں، سلامی نیتا تو بات ہے، نیتا نے مٹی ڈھیر سمجھو۔ اللہ والے کی ملاقات کو جاؤ گے تب آگے سمجھو آپ۔
تو وہ اللہ کے ولی وہاں تک پہنچ گئے تھے، کن صاحب کی خبر ہے پتہ کرتے کرتے گاؤں پہنچ گئے۔ جب گاؤں پہنچے پتہ پوچھا تو پتہ چلا یہ فلاں گھر پہ رہنے والے۔ جب ان کے گھر تک گئے تو ان کی بیوی بیوہ عورت موجود تھی، وہ بھی بہت زیادہ بوڑھی۔ اس بوڑھی عورت سے پوچھا ذرا کام بتا دو، تمہارے شوہر کون سا کام کیا کرتے تھے؟ کہا وہ ایسے ویسے مزدوری کرتے تھے، بہت غریب آدمی تھے۔ کہا وہ عمل کون سا کیا کرتے تھے؟ عمل تو ہم کو نہیں پتا، وہ تو بہت ان پڑھ آدمی ایسے تھے بیچارے۔ چھپر والا مکان تھا، ایسا بھیا چھپر جانتے ہو نا، چھپر والا مکان تھا، اور جدھر پانی ٹپکتا ہے ادھر کی طرف جو جگہ ہوتی ہے بانس اور چھپر کے بیچ میں، تو اس میں تھوڑی جگہ ہوتی ہے۔ پہلے لوگ اس میں کچھ سامان رکھا کرتے، کہیں یہ کتاب کہیں اور کوئی سامان، کہیں کپڑا ہی رکھ دیا۔ میں نے دیکھا ہے بچپنے میں دور دور کہیں۔ کہا وہ چھپر کے نیچے جو لگنے والا سامان اس میں کتاب رکھے ہوئے تھے، اس کتاب کو روزانہ وہ صبح اٹھا لیا کرتے تھے۔ پہلے تو وضو کر لیا کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد کتاب کو اٹھاتے، پھر اس کو چومتے، سینے سے لگاتے اور اس کتاب کو کھول کر بیٹھ جاتے اور اس پر انگلیاں چلاتے، ہر سطر پر انگلی چلایا کرتے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، بڑی دیر تک یہی کہا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کتاب کو بند کرتے، پھر چومتے، سینے سے لگاتے، سیدھے چھپر میں رکھ دیا کرتے۔ اتنا عمل تھا، مجھے نہیں پتا وہ کتاب کون سی کیا کرتے تھے۔ وہ کتاب ابھی لگی ہوئی چھپر میں، آپ اسے دیکھ لو، غور سے سنیے گا ایمان والے۔ اللہ والے نے جب کتاب اتروائی تو دیکھا وہ کتاب کلام مجید تھا، اس کو کھول کر کے روزانہ یہی کہتے تھے۔ جب اللہ کی کتاب کو اتنا کہا یہ بھی حق ہے، یہ بھی صحیح ہے، تو اللہ نے قبر کو خوشبو سے بھر دیا۔ ایمان والے، اللہ ہم ایمان والوں کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قرآن کی عظمت ہے تو پڑھنے والے کی بھی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ ارے بولو چاہیے کہ نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں فلانے حافظ جی ہیں، بات ختم ہو گئی، فلانے حافظ جی ہے، بات اتنے نہیں کافی۔ وہ قرآن جس بوجھ کو اٹھانے سے آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، اور پہاڑوں نے بھی اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور سب نے ڈر کے مارے ہی انکار کیا کہ پروردگار تیرا کلام، تیری امانت اتنی بھاری اور وزنی ہے کہ جس بوجھ کو ہم اٹھا، بولو بھائی، جس بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ کس نے کہا؟ بھئی آسمان کمزور ہے، کمزور ہوتا تو گر جاتا، سب مطلب تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے زمین سے پوچھا تو بتا دے۔ زمین تو بہت ہی طاقتور بھیا، زمین بھی بہت طاقتور ہے، طاقتور نہ ہوتی تو جتنا اہاڑ پہاڑ اکان مکان آئٹری فیکٹری ساری چیزیں کہاں ہیں، اب تک تو نیچے چلی جاتی ہے۔ تو زمین نے بھی اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پہاڑوں سے پوچھا ذرا تم بتا دو، تمہارے اوپر اپنی امانت نازل کروں بتا دو، تم برداشت کر پاؤ گے یا نہیں؟ پہاڑوں نے بھی ڈر کے مارے انکار کر دیا، پروردگار تیری امانت کو اٹھانے کی میرے اندر طاقت، اس بوجھ کو میں بھی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اب آپ قرآن کس انداز میں کہہ رہا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَشْفَقْنَا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اس بوجھ کو انسان نے اٹھایا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ کس قدر وہ قیمتی انسان ہوگا جو اپنے سینے میں اللہ کی کتاب کو، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بولو بھیا، اللہ قدر کی توفیق۔ ایک بادشاہ وقت روزانہ ایک حافظ جی دربار میں آیا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے ان کو نام نہیں لیا، اشارے سے بلا لیا۔ بادشاہ نے اشارے سے بلایا حافظ جی کو، حافظ جی صدمہ لے کر بیمار پڑ کے بستر پہ چلے گئے۔
कई रोज तक दरबार में नहीं आए। बादशाह ने वजीरों से पूछा, फला हाफिज साहब आया करते थे, दरबार में कई रोज हो गए नहीं आए, उनको क्या हो गया? वजीर ने कहा कि वो बीमार हो गए, बिस्तर पे हैं। बादशाह ने उनको बुलवाया, जब बुलवाया तो अपने पास बिठाया, कहा हाफिज साहब जरा ये बताइए आप कई रोज तक दरबार में नहीं आए। उन्होंने कहा बादशाह साहब मैं बीमार हो गया। कैसे बीमार हो, क्या बात हो गई, क्या वजह हो गई? तो हाफिज साहब ने जवाब दिया कि बादशाह साहब जब जब मैं दरबार में आता था मेरे नाम के साथ आप मुझे बुलाया करते थे। फला दिन मैं आपके दरबार में आया, आपने नाम नहीं लिया, मुझे इशारे से बुला लिया, तो मुझे लगता बादशाह साहब मुझसे नाराज है, इसलिए मेरे नाम के साथ मुझको नहीं बुलाया, इशारे ही से बुला लिया। इसी सदमा से मैं बीमार हो गया। बादशाह की आंखें अश्कबार हो गई, आंखों से आंसू आए। बादशाह ने कहा ए हाफिज़े कुरान, अल्लाह के बंदे, जब जब मैं आपका नाम लेके बुलाया करता था, पुकारा करता था, मैं बावजू रहा करता था। जिस इशारे से बुलाया मेरा वजू नहीं था, हाफिज़े कुरान का नाम लेना बेवजू मैंने मुनासिब नहीं समझा। जायज नाजायज की बात अपनी जगह, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि हाफिज़े कुरान का नाम बेवजू ले लूं, इसके सीने में अल्लाह का कलाम। अल्लाह हम ईमान वालों को कद्र की तौफीक अता फरमाए और एहसास कमतरी का कोई शिकार न हो जाए। हमारे हुक्काम ये कभी कभी सोच लेते हैं तो हाँ अपनी कीमत पहचानो, अपनी कीमत पहचानो। तुम्हारा कीमतें न पहचानो तो उसकी बात नहीं जानते। अपनी कीमत पहचानो, अल्लाह ने तुमको कौन सी नेमत दी है। सारे जहान की दौलत नेमत एक तरफ कर दी जाए, कलामुल्लाह शरीफ की नेमत को कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। अल्लाह इस नेमत की कदर की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो भैया, सुकून कहाँ है? हम ज्यादा नहीं बताएंगे कि मिले खुश रोटी जो आजाद रहकर, मिले खुश रोटी जो आजाद रहकर, तो बेहतर है ये मुर्गो माही से बढ़कर। मिला थोड़ा है कितना? 7,000 में इमामत करने वाला, 24 घंटे की पाबंदी करने वाला, 5,000 में रोजाना 8 घंटे पढ़ाने वाला। अब ये समझता तनख्वाह बहुत थोड़ी, बहुत बहुत कम, इसका पैसा बहुत कम कीमत दी जा रही है पढ़ाई की। खाना जरा बता दो, चंद मिनट में बात करें, खाना जरा बता दो। एक आदमी बहुत ज्यादा महीने की 2 लाख 3 लाख कमाई किया करता, कम से कम 70,000 कमाई किया करता। बहुत लोग बहुत ज्यादा कमाने वाले जब बिस्तर पे गए तो नींद नहीं आए, खाने को बैठे बीमारी ने घेर लिया, पता चला 10 दिन तक गोश्त ही नहीं खा पाए। अगर बकरा खा ले तो दिल बड़ा हुआ, बड़े वाला खा लेगा तो साहब हमको कब्ज हो जाएगा। बीमारियों ने घर का रखा, ना छोटा ना बड़ा, ना करा ना बकरा ना पुराना रखा, इससे उधार है। अब बुरा ना मानिएगा। कहा जाएगा शहद ऐसी नेमत जो जन्नत में ऐसी नेमत मिल जाएगी। शहद तो जन्नत वाली नेमत है। मैंने कहा क्या होता है? शुगर और दूध दूधों दिक्कत कर रहा है, हर चीज में दिक्कतें दिक्कत। और इधर भैया घर वाले बात बता दो, खाली घपलम न करो। मामूली 5-7 हजार तनख्वाह पाने वाला रोजाना बकरा खींचे बड़ा, बिरयानी गांठे बड़ा, मुर्गा खाए बड़ा, कम से कम अंडा से जरूर मुलाकात, हर रोज बिना नाला। अरे बोलो देखिए, उनको बहुत परेशान है नहीं बन गया। और तनख्वाह कितनी? आप जब पूछोगे इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, बोलेगा वालेकुम अस्सलाम। जब पूछोगे खैरियत है, कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और सेठ जिससे पूछो भाई साहब सलाम वालेकुम, खैरियत है? अरे बोलो खैरियत पूछो तो पीछे बड़ा लफड़ा, और इधर खैरियत पूछो तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जिस हाल में अल्लाह रखे उसी की तारीफ। रोजी बढ़ी हुई है, जमा करना कोई कितना जमा कर ले, जो खाया वो उसका, पहना वो उसका, जो अल्लाह के यहाँ भेज दिया पहले वो उसका, बाकी जो रहा तो इधर उधर। मारे पीटे जाओ तुम, अरे हिसाब अपने आप देना पड़े, जिसने जोड़ रखा है ना। मारे काटे जाओ तुम, वो मजा कोई
جو کھایا وہ اپنا اللہ کے راہ میں دیا، وہ اپنا جو پہن دیا وہ، ارے بھیا بولو ہے اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو احساس کمتری کا شکار تو ہونے نہ چاہیے۔ جب بستر پہ گئے، عشاء کی نماز پڑھتے گئے، فوراً نیند آ گئی، نیند میں دیری لگتی، کوئی بتا دے بھائی، بستر پہ گئے، امام صاحب، مولوی صاحب، حافظ جی پڑھانے والے، مدرس صاحب، استاد قرآن ہو، استاد حدیث ہے، ناظرہ حفظ پڑھانے والے کوئی بھی ہو، جیسے بستر پہ گئے عشاء کے بعد نیند آ گئی، صبح جب اذان ہوئی تو پتا چلا اذان ہو رہی، اب جگہ اذان کی آواز سن کر ارے بولو ہے جی شیخ جی کو بتاؤ، منتری صاحب کو پکی بات بتاؤ نا، ہم کل سے سنا، میں نے بتایا کہ ہم کو 30 سال سے زیادہ 31 سال ہوئے جا رہے یہی کرتے ہیں، اور بھیا لگ بھگ ہندوستان میں شاید کوئی صوبہ بچا ہو، سن 92 میں بامبے ہمارا پروگرام ہوا تھا، تو جب ان سے پوچھو کہ سیٹھ جی تو کہتے ہیں بولو دعا کرو، کیا ہے کہتے ہیں بیچاری تو نیند نہیں آتی، آپ پیسے سے گدا خریدو گے، بیڈ لے آؤ گے، اے سی لگوا لو گے، فلاں ٹھکانا سب لاؤ گے، صوفہ کا جتنا کچھ لاؤ سب لے آؤ گے، پیسوں سے گدا لیا گیا، تکیا لی جائے، بیڈ خریدا گیا، سارا سامان اے سی وغیرہ سب پردے وغیرہ سب خرید کے لاؤ، اور نیند تو بیٹھو گیا، نیند نہیں پاؤ گے، نیند تو اللہ کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے۔ نبا کو قرآن سے پوچھو، 30ویں پارے سورہ نبا میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے نیند کو آرام کی چیز بنایا، وہ پیسوں والے نیند سے محبوب رہ گئے اور کمزور والے ڈانٹے پڑے، دوا سے کوئی نیند ہے کہ مدوسی ہے، نیند وہ ہے جب آدمی لیٹ جائے، سو جائے، اس کے بعد جب جگے تو فرحت محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، بدل ٹھیک ٹھاک ہو، اور جب دوا کر کے تو جب اٹھے تو مجھے ارے بولا ہے کہ نہیں، اللہ صحیح طرح سے عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طوطا ایک تھا، سونے کے پنجڑا میں، تو میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں، سونے کے پنجڑا میں کھولا تھا، اب جیسے اس وقت کوئی دسہری عام ڈھونڈنے نہیں ملے گا، لیکن لوگوں نے رکھ رکھا ہے کولڈ اسٹوروں میں وغیرہ وغیرہ حفاظت سے، اب ان سے کوئی اچھا مانگو تو 200 روپیہ کلو دام لیں گے آپ سے۔ تو طوطے جس نے پال رکھا تھا، بے موسم بڑھیا پھل، کہیں انار، کہیں وہ انگور ہے، تو کہیں آم ہے، تو کہیں کیلا، موسمی وغیرہ 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 بہت کچھ رکھ رکھا تھا۔ ایک دن طوطے کو موقع ملا، وہ پنجرے سے باہر اڑ کر چھت پہ بیٹھ گیا۔ طوطے کے مالک نا، طوطا آؤ نا، آؤ، سونے کا پنجرا ہے، بہترین آم ہے تو انگور ہے، امرود ہے، فلاں ڈھمکا سیب، تو کہا سنو یہ سب اپنے پاس رکھو، ارے کھاؤ نا سب تمہارے لیے، سونے کا پنجرا ہے جس کی قیمت دیکھو نا، 1 تولا لینے جاؤ 50,000 دینے پڑ جائے، 10 گرام کے، اتنا قیمتی پنجرا، کہاں سنو محل بڑا قیمتی ہے، 2.5 کروڑ میں مکان بنا ہے، سارا کچھ، لیکن آرام، نیند، کھانا پینا ادھر گھومو، کہا سونے کا پنجرا آپ کو مبارک ہے، امرود اور آم فلانا ڈھمکانا آپ کو مبارک، کہا مجھے اب پروں کی پرواز کی آزادی مل گئی ہے، ہم کو تو اڑنا ہے، آزاد رہنا، کبھی یہ پیڑ کبھی وہ پیڑ، کبھی یہ ڈال کبھی وہ ڈال، تو ملے خوشبو روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خوشبو روٹی جو آزاد رہ کر، تو بہتر ہے یہ مرغ و ماہی سے بڑھ کر، جو کھایا اپنا، جو بھیجا اپنا، جو پڑھنا وہ اپنا لفڑا میں نہ پڑو، جس حال میں اللہ نے بہت دے رکھا، سکون سے پڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان المقصرین هم المقلون یوم القیامہ، بے شک قیامت میں مالدار ہی غریب ہوگا، میرے آقا نے فرمایا۔ کھاؤ زیادہ سے زیادہ، پڑھو بڑھیا بڑھیا حساب، سب کمائے والا، بڑھیا کھانا بڑھیا بنا، حساب کی باری آئے تو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ، بیوی بچوں کو بچاؤ اس دوزخ کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ تو بچوں کا حق ہوا کرتا ہے ماں باپ پر کہ اچھی تربیت کریں، دینی تعلیم دلائیں۔ بعد میں جو تعلیم جہاں تک ہو سکے کوئی منع نہیں ہے، پہلے دینی تعلیم تاکہ ماں باپ کے حقوق کو سمجھے، شرعی احکام کو سمجھے، اللہ کے احکام کو سمجھے، اور محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ یہ چند باتیں کہ میں نے گزار کی ہیں۔ رات کے بجے 1:15 کافی وقت میں نے لیا۔ اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، میری باتوں کو سنتے رہے آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دو شعر میں سلام کے تعلق سے پڑھ دیتا ہوں، میں پڑھ کے بس درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے۔ کبھی گوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی گوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، کبھی گوریا بھی پھٹا ہوا۔ وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی۔ کبھی بکریوں کا ہے پاسبان، کبھی بکریوں کا ہے پاسبان، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسبان۔ خدا ان کے خصوص ہم تمام ایمان والوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔